اللہ بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ ایک بات جو بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر پیدا ہونے لگی ہے، اس کا جواب میں لے کر آیا ہوں۔ بات کیا ہے؟ لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل سا ہو گیا ہے۔ تو دین کے جن جن مسئلوں پر، جن جن حکموں پر مشکل ہو چکا ہے عمل کرنا، تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بدل دے جانے چاہیے۔ مطلب کوئی الٹرنیٹ ان کی جگہ آ جانا چاہیے، یا پھر وہ بالکل ختم کر دینے چاہیے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دراصل اس میں ذہنیت کا سارا کام ہوتا ہے، ذہنیت کا اور خلوص و للہیت کا، اللہ کے اوپر ہمارا بھروسے کا لیول کیا ہے، اس کا، ان ساری چیزوں کی شمولیت ہے اس کے اندر۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، دین پر آج ہمارے لیے، جب کہ ہم بہت تعداد میں زمین کے اوپر زندگی بسر کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، دین اسلام کے ماننے والوں پر آج دین اس پرسنٹیج کے کمپیریزن میں جو صحابہ اکرام کے دور میں دین اسلام کے ماننے والے لوگ تھے، ان کے کمپیریزن میں آج اگر پرسنٹیج نکالیں ہم، تو 1% بھی ان کے مقابلے میں ہمارے اوپر دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، بلکہ دین پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ ظاہر سی بات ہے، انہوں نے گرم ریت پر لیٹنے کے بعد بھی یہی کہا کہ اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ وہ یہ گواہی دیتے رہے۔ آج ہم سے ایسا نہیں کیا جاتا کہ ہمیں سزا دی جائے، اس کے بعد ہم سے کہلوایا جائے کہ کہو کہ اب بھی وہی کہو گے۔ تو ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل نہیں ہے، ان کے لیے دین پر چلنا مشکل ہے کہ جن کے گردنوں پر تلواریں رکھ کے ان سے کہا گیا دین چھوڑ دو، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے دین نہیں چھوڑا۔ اپنے بچوں کے ساتھ سیکریفائز کرنا پڑا، اپنے مال کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، جان و مال کی قربانی سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو دین پر ان کے لیے چلنا مشکل تھا، ہمارے لیے چلنا مشکل نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ کہ اگر کسی مسئلے کے اندر اگر ہمیں لگنے بھی لگا ہے کہ یہ دشوار ہو چکا ہے، تو کیا ہم یہ سمجھ کر بیٹھے ہیں کہ ساری پازیٹیوٹی، ساری نگیٹیوٹی ہماری ذات سے منسلک ہو گئی ہے؟ کیا ہم ہی ساری چیز کے ذمہ دار ہیں کہ اگر ہم یہ کرنے لگیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر فائدہ ہے، اگر ہم صحیح سے سانس لے رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارا کوئی کمال ہے، اور اگر ہم صحیح سے ابھی سانس نہیں لے سکتے، یا صحیح سے کسی مسئلے پر یا کسی شریعت کے حکم پر ہم عمل نہیں کر سکتے، تو بس اب یہ ہماری ذات تک محدود تھا، اس کے آگے اس کی کوئی لمٹ یا اس کے آگے اس کا کوئی پہنچ ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیے، دین اللہ کا ہے، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسباب پیدا فرمانے والا ہے، مسبب الاسباب اللہ پاک ہے۔ کیا اللہ پاک کے بھروسے کا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے؟ آپشن کیا، بلکہ یہ تو ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان مضبوط ہی اس سے ہوتا ہے، زندگی سکون کے ساتھ ہی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ تو اگر ایسے کچھ مسئلے ہمیں درپیش لگتے بھی ہیں کہ ابھی اسلام کا کوئی ایسا حکم ہے کہ جس پر ہم عمل کرتے ہیں تو اس میں کچھ مشکل آ سکتی ہے، تو سب سے پہلے یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کریں، اس کے اوپر بھروسہ مکمل رکھیں، پھر اس سے دعائیں کریں۔ وہ ذرائع پیدا فرمانے والا ہے، اس کی دنیا ہے، اس کا دین ہے، اسی نے ہمیں دین عطا کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بس ہم عمل کرنے کا ارادے رکھیں، اللہ تبارک و تعالی اسباب پیدا فرمانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسباب پیدا فرمائے گا۔ ہم کوئی بھی نہیں ہوتے۔ مالک کائنات جب پتھر میں رہنے والے کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، تو کیا ہمارے عمل کے لیے، ہم عمل کی نیت تو رکھیں نا، ہمارے عمل کے لیے کیا وہ اسباب پیدا نہیں کر سکتا؟ صحابہ کرام کے اوپر اتنا مشکل دور گزرا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑیں، ان کو جان دینے کی پرواہ نہیں تھی، بس ان کو ایک پرواہ یہ تھی کہ ہم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اور ایک آخری بات میں کہوں کہ یہ باتیں اس لیے بھی آنے لگی ہیں کہ ہم دنیا کو جتنا سیریس لے چکے ہیں، اپنے پرسنل میٹرز کو جتنا سیریس لے چکے ہیں، ہم نے دین کو اتنا سیریس نہیں لیا۔ اگر ہمارے پرسنل میٹرز میں کوئی چیز مشکل ہو گئی ہے تو ہم اس میں کمپرومائز کرنے کو بالکل تیار نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں ہم کہیں نہ کہیں سے۔ لیکن اگر دین میں ایسا لگتا ہے نا کہ کوئی مسئلہ مشکل ہو رہا ہے، تو اس میں کمپرومائز کرنے کی نہیں، بڑی آگے بڑھ چڑھ کر کے ہم حصہ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، ان ساری چیزوں سے بچیے، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ تدابیر پر دھیان رکھیے اور اللہ کے اوپر مکمل بھروسہ رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کے توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔